بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے ایک انتہائی اہم عنوان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا اس عنوان کا تعلق نہ صرف ہماری عبادات سے ہے بلکہ اس عنوان کا تعلق ہمارے عقائد سے بھی ہے اور آج کا جو میرا عنوان ہوگا وہ اللہ رب العزت کی ایک نشانی ایک آیت کے تعلق سے ہوگا جس کو اللہ رب العزت وقتاً فوقتاً ظاہر کرتا ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر اللہ رب العزت کو یاد کریں اور اس چیز کو یاد رکھیں کہ قیامت ایک روز قائم ہونے والی یاد رکھیں۔ تو بہرحال آج کا میرا عنوان ہوگا جو ہے سورج اور چاند گرہن کی حقیقت اور اس میں کرنے والے اعمال۔ مطلب جب سورج گرہن ہوتا ہے چاند گرہن ہوتا ہے تو اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، انشاءاللہ وہ دیکھیں گے اور ساتھ میں ان میں کرنے والے اعمال۔ مطلب جو سورج گرہن ہو جاتا ہے جب چاند گرہن ہو جاتا ہے یہ آپ کو پہلے سے پتہ، آج کل تو سائنٹیفکلی پہلے سے پتہ ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے کون سے علاقے میں ہوں گا، خبر ہوتی ہے کتنے گھنٹے کے لیے ہوں گا، مثال کے طور پر 6:22 ہوں گا تو 7:38 تک رہیں گا۔ مطلب اتنا پریسائز لوکیشن وائز نالج ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک کتنا گرہن، چاہے سورج کا معاملہ ہو چاہے چاند کا معاملہ ہو، یہ ہوتا ہے یاد رکھیں۔ تو لہٰذا یہ کیا ہوتا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی حقیقتیں کیا ہے یاد رکھیے، اور ان میں کرنے والے اعمال جب یہ ہو جائے، اس کی خبر ہمیں مل جائے، یہ خبر نہیں تھی لیکن اب دکھ رہا ہے کہ ہو رہا ہے، تو اس وقت ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ تو گویا اس کا تعلق عبادت سے بھی ہے اور اس کی حقیقت نہیں جاننے کی وجہ سے جو غلط فہمیاں آتی ہے تو اس کا تعلق عقیدے سے بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھیے سورج گرہن اور چاند گرہن جس کو خسوف اور خسوف کہا جاتا ہے یاد رکھیے عربی زبان میں، تو سورج اور چاند یاد رکھیے یہ اللہ رب العزت کی دو نشانیاں ہیں، یاد رکھیے دو نشانیاں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے سورج کو روشنی عطا فرمائی، وہ ایک آنکھ کا جلتا ہوا گولا ہے، اور اللہ رب العزت نے کس طرح سے چاند کو بنایا، خوبصورت انداز سے بنایا، لیکن اس کی خود کی روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کو اپنے اوپر جو اس سے ریفلیکشن ہوتا ہے، مطلب سورج کی روشنی جب اس سے پڑتی ہے تو اس روشنی کو واپس ہماری طرف پھینکتا ہے، یاد رکھے۔ تو چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے، سورج کی خود کی روشنی ہے، قرآن نے یہ بھی بیان کیا، چاند کی روشنی خود کی نہیں ہے بلکہ وہ کسی روشنی لے کر دیتا ہے، یہ بھی قرآن نے بیان کیا۔ تو گویا قرآن نے سائنٹیفک بہت ساری حقائق بیان کی۔ سورج اور چاند اللہ رب العزت نے جب تک ان کو نور عطا فرمایا ہے یہ چمکتے رہیں گے، اور جب اللہ رب العزت چاہیں گا ان کو بے نور کر دیں گا، مطلب ان کو ختم کر دیں گا، یاد رکھیں۔ اب سورج اور چاند گرہن اسی کی ہمارے سامنے علامت ہے کہ اللہ رب العزت روز قیامت ان کو بے نور کر دیں گا، بیکار کر دیں گا، تہس نہس کر دیں گا، ختم کر دیں گا۔ تو یہ سورج اور چاند گرہن جو دنیا میں ہوتے ہیں جس میں تھوڑی دیر کے لیے سورج یا چاند چھپ جاتے ہیں، ان کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے کہ جس طرح سے میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے ختم کر سکتا ہوں، اے انسانوں ایک وقت میں اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ تو گویا یہ ایک قیامت کی نشانی کا ایک جھلک ہم دنیا میں ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ کس طرح سے چاند اور سورج کو بے نور کر دیتا ہے تاکہ ان گرہن کے ذریعے، تاکہ ایک ریمائنڈر، ایک ریممبرنس، ایک یاد دہانی ہمارے سامنے ہو جائے، ایک تذکیر ہو جاتی کرے ایسا قیامت سے پہلے بھی ہونے والا۔ جس کی ایک مثال قرآن سے میں یوں دے سکتا ہوں کہ روز قیامت ہم اٹھیں گے، کیسے اٹھیں گے لوگ سوال کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک واقعہ بیان کیا، اس واقعے سے بھی ہم نصیحت لے سکتے ہیں کہ اصحاب کہف کیسے سوئے تھے، کتنا لمبا سوئے تھے،
اور اتنے سالوں اور صدیوں سونے کے بعد بھی جب اٹھے تھے اور انہوں نے ایک دوسرے سے بات کی اور ایک نے دوسرے سے کہا کتنا سوئے، ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ، تو جب اللہ تعالیٰ ان کو صدیوں اور سالوں اور دہائیوں تک سلا کر جب وہ نیند سے اٹھے تھے ان کو یہ نہیں پتا تھا کتنا سوئے، کوئی کہہ رہا دن یا دن کا کچھ حصہ، تو اسی طرح اللہ رب العزت روز قیامت تمام لوگوں کو جو دنیا میں مر گئے آ کر ان کو پھر اٹھائیں گا، اور لوگ ایسے ہی اٹھیں گے کیسے؟ تو گویا یہ ایک چھوٹا واقعہ ایک بڑے واقعے کی نشاندہی کر رہا ہے، جب یہ تھوڑے زمانے کے لیے سو کر اٹھ سکتے ہیں اور ان کو پتہ نہیں، تو لمبے عرصے تک بھی لوگ سو کر اٹھ سکتے ہیں، اور اللہ نے ان کو زندہ محفوظ رکھا دنیا میں، تو اللہ مرنے کے بعد بھی اٹھا سکتا ہے، کیا ناممکن؟ تو اسی طرح سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، روز قیامت یا قیامت کے قریب یہ بے نور ہو جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس گرہن کے ذریعے، جو بھی بہرحال آپ بولیے، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے ہمیں ایک نشانی دیتا ہے کہ دیکھو میں تھوڑی دیر کے لیے اس کو بے نور کر دیتا ہوں، تو ایک دن میں اس کو قدرت رکھتا ہوں کہ اس کو مکمل طور سے بے نور، تو اس سے انسان کو اللہ کا ذکر یاد آتا ہے، رب العزت کی دی ہوئی نعمتیں یاد آتی ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے، سورج دیکھو چھپ جائے تو کیسا، اور دیکھو کتنی بڑی نعمت ہے چاند کی رات میں بھی ریفلیکٹ کر کے روشنی ہمیں دیتا ہے جس سے ہم سفر کر سکتے ہیں اور بہت سارے فائدے انسانیت اٹھاتی ہے۔ تو بہرحال تو یہ ایک نشانی یاد رکھیے، ٹھیک ہے، کسوف اور خسوف، سورج اور چاند گرہن ایک ہمارے لیے علامت ہے۔ اب سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے میں آپ کے سامنے پہلے وہ ایکسپلین کروں گا، اور اس کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ ایک ڈیمونسٹریشن کے ذریعے دیکھیں گے بھی۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، سولار ایکلپس اینڈ لونار ایکلپس، ٹھیک ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن یاد رکھیں، ٹھیک، سورج گرہن سولار ایکلپس، چاند گرہن لونار ایکلپس بولتے ہیں اس کو، یاد رکھیں انگلش کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو اب سولار ایکلپس میں کیا ہوتا ہے یاد رکھیں کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ سورج جو ہے وہ چھپ جاتا ہے، کیوں؟ تو زمین اور سورج کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے، یاد رکھیں، جس سے سورج کیا ہوتا ہے، چھپ جاتا ہے اور ہمیں دکھ نہیں پاتا، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو اس کو کیا بولتے ہیں، سولار ایکلپس۔ اور لونار ایکلپس کیا ہوتا ہے، چاند گرہن کیا ہوتا ہے، جب سورج اور چاند کے بیچ میں دنیا آ جاتی ہے، کیونکہ چاند کی خود کی روشنی نہیں ہے، وہ سورج کی روشنی کو ہماری طرف دیتا ہے، تو جب دنیا اس کے سامنے آ جاتی ہے گھومتے گھومتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چاند کو جانے والی روشنی بند ہو جاتی ہے، چاند کو جو روشنی جاتی ہے سورج کی بند ہو جاتی ہے، نتیجتاً دنیا سامنے آنے سے چاند بے نور نظر آتا ہے، اس کی روشنی چلی جاتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ تو سولار ایکلپس کیا ہے، جب سورج اور دنیا کے بیچ میں چاند آ جاتا ہے تو وہ ہوتا ہے سولار ایکلپس، اور جب سورج، ٹھیک ہے، اور چاند کے بیچ میں دنیا آ جاتی ہے اس کو کہتے ہیں لونار ایکلپس، جس کی وجہ سے چاند جو ہے بے نور نظر آتا ہے۔ سولار ایکلپس جو ہوتا ہے یاد رکھیے، سائنٹیفکلی یہ کہا جاتا ہے کہ سولار ایکلپس کو سیدھی آنکھوں سے دیکھنا یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے، اس لیے کہ سورج جو ہے اس کا اکثر حصہ چھپ جاتا ہے، لیکن تھوڑے حصے سے شعاعیں بہت تیزی کے ساتھ آتی ہیں، کیونکہ اس کا میجورٹی پارٹ چھپا دیتا ہے ایکلپس، لیکن جو حصہ بچتا ہے جب مکمل چھپتا نہیں ہے، دھیرے دھیرے چاند سامنے آتا ہے دنیا کے، سورج چھپتا جاتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ شعاعیں بہت تیز ہوتی ہے، اور الٹرا وائلٹ، چونکہ سورج موجود ہے لیکن کسی وجہ سے چھپ گیا ہے، تو اس کے جو ریز ہوتی ہے بہت زیادہ جو ہے نقصان دہ ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ تو لہٰذا سورج گرہن کو یہ کہا جاتا ہے، یہ صلاح دی جاتی ہے کہ بیر یا نیکڈ آئیز سے، کھلی آنکھوں سے نہیں دیکھنا، اس کے لیے اسپیشل گوگلز یا چشمے آتے ہیں جو بالکل ڈارک ہوتے ہیں جس کے ذریعے آپ کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں، جب سولار ایکلپس پورا ہو جاتا ہے، مطلب چاند پورا سورج کے سامنے آ جاتا ہے، تو تب اس کو دیکھا جاتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، مطلب جو روشنی اس کی کم ہوتی ہے تب مت دیکھنا، اس لیے کہ نقصان دہ آنکھوں کے لیے، چونکہ روشنی تیز ہوتی ہے، لیکن جب چاند سمجھ لیجیے سورج ہے اس کے سامنے مکمل آ گیا تو تب اس کو دیکھنا محفوظ ہے کہتے ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ 3 منٹ تک ہوتا ہے، یاد رکھیں، مکمل طور، ورنہ اس کو یا تو آپ گوگل سے دیکھیں یا تو پھر پن ہول ایک کارڈ بورڈ وغیرہ کے اندر ایک چھوٹا سوراخ کرے، سورج کے سامنے رکھے اور اس کا عکس جو سامنے وائٹ پیپر یا وغیرہ آپ رکھیں، پن ہول کے تھرو دیکھ سکتے ہیں یا پھر گوگل کے تھرو۔ لیکن جہاں تک لونار ایکلپس، چاند گرہن کی بات ہے، تو چاند گرہن کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو، نقصان اس لیے کہ چاند کی خود کی کوئی روشنی ہوتی نہیں، ایکچولی وہ ریفلیکشن ہے جو رک جاتا ہے بس، لیکن سورج کی خود کی ہے تو شعاعیں بہرحال نکلتی ہے، تو یہ سیف نہیں ہوں گا بہرحال دیکھنا۔ اسی طرح سولار ایکلپس مطلب جو سورج گرہن ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو یہ سورج گہن ہے جس کو ہم بولتے ہیں، تو یاد رکھیے یہ 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک پارشل ہوتا ہے، مطلب چاند کچھ حد تک بیچ میں آ جاتا ہے تو کچھ حصہ سورج کا چھپتا ہوا نظر آتا ہے۔ دوسرا ایک ہوتا ہے اینولر ہوتا ہے، جس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ چاند سورج کے سامنے آ جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ سورج کا دائرہ بڑا ہوتا ہے، چونکہ اینگل تھوڑا دور ہوتا ہے، چاند بڑا سورج اطراف میں پورا رنگ جیسا نظر آتا ہے، تو اس کو اینولر کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے ٹوٹل سولار ایکلپس، مطلب جس میں چاند بالکل ایسے اینگل میں سامنے آتا ہے سورج کے کہ سورج کو مکمل ڈھانک دیتا ہے، بالکل سورج اندھیرے جیسا لگتا ہے اور بالکل دنیا میں ایک دم اندھیرا ہو جاتا ہے، یا جس علاقے میں وہ ہوتا ہے وہاں اندھیرا چھا جاتا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح لونار ایکلپس جو چاند گہن ہے، یاد رکھیے یہ بھی 3 ٹائپ کا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے پینمبولر، ٹھیک ہے، جس کے اندر یہ مکمل نہیں ہوتا ہے، مطلب
गहन तो होता है, दुनिया सामने आती है, लेकिन फिर भी सूरज की शुआएं जो आसपास से निकलती है, ठीक है, वो उस पर लगती है। मिसाल आप हाल में जो चांद जो है ग्रहण हुआ, उसकी आप देख सकते हैं, चांद जो है इसको ब्लू ब्लड कहा गया, इसलिए कि हुआ ये कि चांद पर सूरज की शुआएं जो बीच में इतना भी नहीं आया, तो आसपास से निकल के लाल शुआएं, जो रोशनी का एक स्पेक्ट्रम है, वो जाके लगता है, जिसकी वजह से चांद क्या हो गया, लाल लगने लगा, और अंदर के जो उसके हिस्से काले हैं वो ब्लू लगने लगे। तो ब्लू भी था और रेड भी था, तो ब्लू ब्लड उसको कहा गया बहरा। तो ये होता है जिसमें पूरा नहीं होता। सेकंड टाइप होती पार्शल, मतलब दुनिया बीच में थोड़ी आ जाती है, जिसके नतीजे में होता है कि आधा चांद दिखता है या पाव चांद दिखता है, मुकम्मल नहीं होता। और एक होता है दुनिया मुकम्मल चांद के सामने आ जाती है सूरज के मुकाबले में, जिसकी वजह से चांद बिल्कुल अंधेरा हो जाता है थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर धीरे धीरे दुनिया जब हट जाती है उसके एंगल से, तो फिर वो क्लियर नजर आता है। आइए अब इसको मैं एक छोटा सा खाली एक डेमोन्स्ट्रेशन, ताकि आप लोग समझ जाइए कैसा होता है, खाली समझाने के लिए। वैसे आप साइंटिफिक डॉक्यूमेंट नेट वगैरह पे देख सकते हैं, मैं खाली एकदम बिल्कुल सादे और मोटे अंदाज में जिसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि बहरहाल ये चीज़ कैसी होती, हम जो है 3 बॉल्स के जरिए इस चीज़ को बहरहाल समझें। तो बहरहाल सूरज, इसकी अपनी रोशनी है, ये हो गया आपका अर्थ, ये दुनिया होगी, ठीक है। अब समझ लीजिए हम सोलार एक्लिप्स देख रहे हैं, मतलब सूरज गहन देख रहे हैं या सूरज ग्रहण देख रहे हैं। गहन उर्दू में बोलते हैं और ग्रहण संस्कृत में बोलते हैं बहरहाल, लेकिन उर्दू में दोनों अल्फाज इस्तेमाल, ठीक। तो हम सूरज की एक मिसाल ले रहे हैं कि सूरज ग्रहण हो रहा है, समझ लीजिए। होता क्या है सूरज ग्रहण के अंदर, देखिए ये दुनिया है और ये सूरज है। तो अब साइंटिफिकली क्या होता है, चांद जो दुनिया सूरज के अतराफ भी घूम रही है और चांद दुनिया के अतराफ घूम रहा है, और ये दोनों मिलकर घूमते रहते हैं। ये इधर घूमते रहता है और ये पूरा घूमते रहता है, समझे आप। ये यूं भी घूमता है और ये दुनिया इधर भी घूम रही है और ये साथ में, अल्लाह आलम। तो आप समझ लीजिए एक पोजीशन पे आ गए हम और ये चांद है, ठीक है, ये आपकी दुनिया ही है। अब क्या हो गया, ये घूमते घूमते चांद जो है सामने आ गया, देखिए दुनिया के और सूरज के, देखिए ये सूरज है और ये चांद है, सामने आ गया। नतीजा क्या होता है, सूरज की शुआएं, रोशनी जो दुनिया पे पड़ना चाहिए वो आके चांद की वजह से क्या होती है, रुक जाती है। और जब ये चांद के साए में जितने लोग हैं उनके लिए सूरज क्या हो गया, छुपता हुआ नजर आता है, मतलब ढकता हुआ। अब ये मुख्तलिफ, थोड़ा छुपाएंगा, ज्यादा छुपाएंगा। अब आप एक सवाल हो सकता है, सूरज तो बहुत बड़ा है, चांद तो बहुत छोटा है, फिर कैसा छुपा सकता है। एक्चुअली सूरज चांद से बहुत 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 दूर है, तो एक वक्त में वो इतना ज्यादा दूर है कि दोनों एक साइज के लगते हैं हमको। देखिए आप, चांद अगर डूब रहा है और सूरज निकल रहा है, कभी फुल मून जब होता है ना, जब आप सनसेट देखिए और मून राइज देखिए, मतलब चांद निकलता है सूरज डूबता है, दोनों एक साइज के दिखते हैं। वजह क्या एक साइज के दिखने के, जो बहुत दूर है, लेकिन मिसाल के लिए मैं नजदीक रख के बता रहा हूँ, लेकिन बहुत दूर है, तो दोनों एक जैसे हो जाते हैं, ठीक है। तो अब ये जितना सामने आएगा पूरा आ गया, कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा आएगा पार्शल होगा, ठीक है, या फिर ऐसा बीच में आएगा कि उसके अतराफ से पूरी रिंग नजर आएंगी सूरज की, तो एनुलर हो जाएगा। तो ये हो गया सूरज ग्रहण, ठीक। अब इसी तरह चांद भी घूम रहा है दुनिया की तरफ, तो कभी ऐसा होता है कि चांद घूमते 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 इधर चला जाता है। अब जब इधर जाता है तो बीच में कौन आ जाती है, दुनिया आ जाती है। अब चांद घूम रहा है, दुनिया बीच में आ गई, तो सूरज की रोशनी जो चांद पर पड़ती है, जिससे चांद अपनी रोशनी जिस पे देता है, उसकी खुद की रोशनी नहीं है, तो क्या होता है, ये सूरज की रोशनी दुनिया की वजह से रुक गई। तो अब जैसा जैसा चांद दुनिया के सामने आ रहा, वैसा वैसा अंधेरा होते जा रहा, काला होते जा रहा, काला होते जा रहा, काला होते जा रहा। जब बिल्कुल सामने आ गया, तो अब सूरज की मुकम्मल शुआएं उसको छू नहीं सकती, याद रखें। लेकिन अगर ये ऐसे एंगल में है कि, तो सूरज, चांद देखिए ऐसा गोल एंगल में नहीं घूमता है, चांद का एंगल ऐसा है, थोड़ा इधर नीचे जाता है, इधर ऊपर आता है, इधर से नीचे का एंगल बिल्कुल गोल नहीं है, ठीक। तो कभी ऐसा एंगल होता है कि वो ऐसी लोकेशन पे आता है कि सूरज की रोशनी दुनिया से टकरा कर अंदर घुसती है, वहां वो मिल जाती है उसको, शफक जिसको बोलते हैं, लाल लालाई जो होती है वो स्पेक्ट्रम, तो वो लाल दिखता है। कभी इतने दूर होता है कि मुकम्मल काला नजर आता है, मतलब काला मतलब दिखता ही नहीं, मतलब चांद गायब हो गया और कुछ भी नहीं, थोड़ी देर के लिए अचानक रोशनी थी, खत्म हो जाए, समझ आ। और कभी ऐसा होता पार्शल, दुनिया थोड़ी सामने आती, थोड़ी सामने आती, एंगल ऐसा, तो उतना ही काला होता, समझ गया। तो ये था, जब दुनिया बीच में आ जाती है चांद और सूरज के, तो ये चांद ग्रहण हो जाता है। और जब चांद बीच में आ जाता है सूरज के और दुनिया के, तो क्या होता है, सूरज गहन या सूरज ग्रहण, या उसको सोलार एक्लिप्स कहते हैं। बस एक छोटे से एक डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए मैंने। तो अब साइंटिफिकली क्या होता है हम देख चुके, शरई एतबार से अल्लाह ने इसको नूर दिया, वो जब चाहे उसके सकता है, ये अल्लाह ताला की बहरहाल मर्जी है। सूरज और चांद गहन या ग्रहण ये अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। जैसा अल्लाह ताला बताता है थोड़ी देर के लिए इसको बेनूर कर सकता हूँ, उसी तरह मैं इसको हमेशा के लिए क़यामत के करीब जो है बेनूर कर दूंगा या इनको बेकार कर दूंगा। आम तौर पर सूरज और चांद ग्रहण के लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो कुसूफ सूरज ग्रहण के लिए और खुसूफ चांद ग्रहण के लिए, वरना आम एतबार से इसको उर्फियत में कुसूफ ही कहा जाता है, चाहे सूरज ग्रहण हो चाहे चांद ग्रहण हो। लेकिन अगर लुगत में आप डिफरेंशिएट करें तो कुसूफ और खुसूफ ये दोनों अलग है। कुसूफ इस्तेमाल होता है सूरज ग्रहण के लिए और खुसूफ इस्तेमाल होता है चांद ग्रहण के लिए। याद रखें,
اب اس میں اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ اسلامی عقیدہ دیکھیے بہت ہائیلی سائنٹیفک عقیدہ یاد رکھیے، یہ سائنسی عقیدہ ہے، اس اعتبار سے سائنٹیفک عقیدہ یاد رکھیے کہ پہلے زمانے میں لوگ سورج اور چاند گرہن کے بارے میں بہت کچھ عجیب و غریب عقیدے رکھتے تھے۔ کیونکہ میرا لیکچر مسلمانوں سے ہے، میں آپ لوگوں سے خطاب کر رہا ہوں، میرا لیکچر برادران وطن سے یا نان مسلم سے نہیں یاد رکھے، تو لہٰذا میں اپنا عقیدہ بتانا چاہتا ہوں۔ کسی کو یہ چیز ایسا لگے کہ ان کے خلاف ہے تو میں معافی چاہتا ہوں، لیکن میں ان کے خلاف نہیں بول رہا ہوں، میں ہمارا اسلامی ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو سورج اور چاند جو گہن جو ہوتا ہے یاد رکھیے، اس کے بارے میں لوگوں کے مختلف عقائد ہیں، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں۔ اتنے عجیب و غریب عقائد کے لوگ سورج اور چاند گہن ہوتا ڈر جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ ڈرنا چاہیے کہ اللہ کی نشانی ختم ہو گئی، لیکن ویسا نہیں ڈرتے تھے۔ ان کے پیچھے بہت ساری بدعقیدگیاں، مطلب اسلامی عقیدے سے ہٹ کر بات ہوتی تھی جو کہ انسائنٹیفک بھی تھی اور ان ریلیجیس بھی تھی اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، ٹھیک ہے؟ تو بہت ساری غلط فہمی ہوتی تھی یاد رکھیے، اس زمانے میں بھی اور آج بھی۔ حالانکہ اسلام نے اس کا عقیدہ بالکل کلیئر کر دیا کہ یہ صرف اللہ کی ایک نشانی ہے، تاکہ اللہ دکھاتا ہے اس کے ذریعے کہ جیسا اس کو تھوڑی دیر کے لیے بے نور کر سکتا ہے، ہمیشہ کے لیے بے نور کر سکتا ہے۔ لیکن لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا عقیدے مان لیے۔ جب سورج اور چاند گہن ہوتا لوگ کہتے بہت کثرت سے جادو ہوتا، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سورج اور چاند گہن ہو تو برائیاں عام ہو جاتی عقیدہ۔ اسی طرح ایک سوچے بلائیں نازل ہوتی سورج اور چاند جب گہن ہوتا ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس سے آفتیں آتے، ایکسیڈنٹس ہوں دنیا میں، فلاں فلاں ہوں گے۔ اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں ان کا ہونا بہت خراب ہے، مطلب یہ خرابی کی علامت ہے دنیا کے لیے۔ اسی طرح کچھ لوگوں کے عقیدے کی نحوست ہے، یہ مطلب یہ منحوس ہے اس کا ہونا۔ اس طرح کچھ لوگ سمجھتے ہیں سورج اور چاند تکلیف میں آتے ہیں جب گہن لگتا ہے ان کو۔ اسی طرح کچھ لوگوں کا سوچنا ہے بیماریاں عام ہو جاتی ہیں ان کے آنے سے۔ اسی طرح کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اولاد پر جو ہونے والی اثر پڑتا ہے، اس لیے پریگننٹ عورتوں کو کام نہیں کرنے دیتے، گھر میں سو جاؤ بولتے حاملہ عورت کو۔ اسی طرح کچھ لوگ سوچتے ہیں شادی پہ اس کا برا اثر پڑتا ہے، تو جو مہینے سورج اور چاند گہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے، جو دن سورج اور چاند گہن ہوتا ہے لوگ شادی نہیں کرتے، جن کی شادی غلطی سے طے ہوگی کبھی کبھار توڑ دیتے ہیں، اور جن کی ہوگی تو لوگ بولتے رہے ان کی شادی کو اب گرہن لگ گیا بھی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو ہے فصلوں کے تعلق سے لوگ سمجھتے ہیں فصلوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ اسی طرح بربادی ہے سمجھتے ہیں، اور وغیرہ 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 عقائد یاد رکھیے۔ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، اسلامی نقطہ نظر سے، اسلامی عقیدے کے مطابق یہ صرف اللہ کی دو نشانیاں ہیں، اور ان سے اللہ بتانا چاہتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو نور عطا فرمایا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بے نور کرتا ہے، اللہ روز قیامت ان کو مکمل ختم کر سکتا ہے۔ اے لوگو ہوش میں آؤ، اپنے رب کی عبادت کرو، رب کی طرف جھکو، عاجزی اختیار کرو، کیونکہ رب تم کو نشانی بتا رہا ہے کہ تم کو جتنی روشن چیز دی گئی میں اس کو دیکھو کیسا دن میں چھپا دیتا ہوں تمہارے سامنے، تاکہ تم رب کو یاد کرو کہ وہ آخرت سے پہلے بھی سورج کو ایسے ہی۔ تو بس یہ عقیدہ ہے، لیکن ہمارے پاس نہ جانے کتنی بدشگونیاں، بد عقیدے، توہم جس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اندھ وشواس اور پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ اسلام ایک سائنٹیفک دین ہے، یہ ایک ایسا مذہب اور دین اور دھرم ہے جو بہت زیادہ سائنس سے کمپلائنس کرتا ہے، بلکہ اس نے وہ ساری باتیں 1450 سال پہلے بتائی جو سائنس جب سمجھ نہیں سکتی تھی، اور آج بھی ایسی باتوں کا دعویٰ کرتا ہے جو سائنس ابھی پروف نہیں کر سکتی، ڈینائی بھی نہیں کرتی ہے، لیکن آگے جا کے ثابت ہو گئی۔ 1400 سال بعد آج کچھ چیز ثابت ہوئی، جیسا کہ سورج کے بارے میں قرآن نے 1450 سال پہلے کہا کہ سورج بھی اپنی جگہ پر نہیں ہے، سورج بھی گھومتا ہے۔ سائنس کہتی تھی ایک زمانے میں کہ دنیا بیچ میں، سورج گول گھومتا ہے اس کی طرف، پھر کہنے لگی سورج بیچ میں، دنیا گھومتی اس کی طرف۔ اسلام نے بولا سورج بھی گھومتا ہے، دنیا بھی گھومتی ہے اور چاند بھی گھومتا ہے۔ آج سائنس کری ہاں سورج بھی گھومتا ہے، سورج اپنے اطراف بھی گھومتا ہے کیونکہ 24 دن میں گھومتا ہے وہ، اور وہ دیکھنے کے لیے ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے۔ سورج پہ کچھ اسپاٹس ہیں جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ کائنات میں بھی گھوم رہا ہے پورا آربٹ میں، اپنے اطراف بھی گھومتا، روٹیٹ اور ریوالو دونوں کر رہا ہے، وہ دنیا بھی کری، چاند بھی، سب کر دیکھیں تو سائنٹیفک ہے۔ تو بہرحال اسلامی عقیدہ یہ بہت سے عقیدہ یاد رکھے، تو اس نے کہا ایسا کچھ نہیں ہے، بس یہ اللہ کی ایک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آئیے اس تعلق سے کچھ روایتیں ہم دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے، اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ ہم لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، سورج گہن ہو چکا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر کھڑے ہوئے، آپ اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے مسجد میں، اتنے گھبرا کے اور جلدی چلنے لگے کہ چادر آپ کی نیچے رہ گئی، تو آپ اس کو گھسیٹنے لگے جو آپ نے اوڑے ہوئے تھے۔ چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے، آپ نے 2 رکعت نماز ادا کی، ابھی آپ نماز ادا ہی کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ تو راوی کہتے ہیں اس دوران ہی سورج گرہن ختم ہو گیا۔ یہ گرہن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کے موقع پر ہوا تھا۔ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ابراہیم کے انتقال کی وجہ سے آج سورج گرہن ہوا ہے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگوں کو یہ کہتے سنا تو کہا اے لوگو، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے سے گہن نہیں ہوتے، جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو دعا مانگو یہاں تک کہ گہن ختم ہو جائے۔
اور دعا سے یہاں مراد جو ہے وہ ہے نماز قائم کرو، اس لیے کہ ختم ہونے تک نماز آپ نے نماز شروع کی، جب شروع ہوا ختم ہونے تک آپ کی نماز گہن ختم ہو۔ تو یہاں دیکھیے اللہ کے رسول کتنی بات بتا رہے ہیں اور جو مقصد بتا رہے ہیں، سورج اور چاند اللہ کی دو نشانیاں ہیں صرف، تو گہن کوئی نحوست، کوئی برائی کسی کے پیدا ہونے سے، کسی کے مرنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے آنے سے، کوئی بڑی شخصیت کے جانے سے نہیں ہوتے۔ حالانکہ دیکھیے نعوذ باللہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نبی ہوتے تو یہاں ایک بہت اچھا پوائنٹ تھا آپ کے پاس اپنی پوائنٹ کو ثابت کرنے۔ جھوٹے لوگوں کو تو سہارا ہے نا، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے کے انتقال سے سورج گہن ہوا، تو اگر نعوذ باللہ آپ جھوٹے ہوتے تو کیا کہہ دیتے؟ آپ کہہ دیتے ہاں 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 میرے بیٹے کی وجہ سے ہوا۔ آپ کہہ رہے نہیں، سورج اور چاند کسی کے جینے اور مرنے سے، کوئی میرا بیٹے کا انتقال ہوا تو اس سے سورج گہن نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو بارش کا ہونا، سورج کا گہن ہونا، چاند کا گہن ہونا، ہواؤں کا چلنا، آندھیوں کا چلنا، یہ کوئی کسی کے پیدائش سے، کسی کے مرنے سے، کسی کے اچھے کام کرنے سے، کسی کے برے کام کرنے سے نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ جب چاہتا ہے ان کو کرتا ہے، یاد رکھیے۔ تو سورج اور چاند آپ نے فرمایا یہ اللہ کی نشانی۔ کتنا سائنٹیفک عقیدہ دے اپنے ماننے والوں کو کہ نہیں، کسی پیدا اور کسی کے مرنے سے یہ کام نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، آئیے دوسری روایت سنتی کے تعلق سے۔ دوسری روایت میں الفاظ یہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرمات کر کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گہن ہوا تو آپ گھبرا کر کھڑے ہوئے، ہمیں یہ اندیشہ لگا کہیں قیامت تو آنے والی نہیں ہے۔ پھر آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام اور رکوع اور سجود والی نماز ادا کی۔ میں نے آپ کو کسی نماز میں اتنا طویل قیام اور رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے راوی کہتے نہیں دیکھا۔ بہت لمبا رکوع قیام، بہت لمبا رکوع، بہت لمبا سجدہ آپ نے کیا۔ پھر آپ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، بے شک یہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے نمودار نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ انہیں بھیجتا ہے تاکہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلائے۔ یہ اللہ تعالیٰ گہن کرتا ہے تاکہ اس کے ذریعے بندوں کو خوف دلائے۔ تو جب تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو، دعا مانگو، اس سے مغفرت طلب کرنے کی طرف جاؤ۔ یہ کسی کی وجہ سے نہیں ہوتے جینے اور مرنے سے، یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں۔ جیسے اللہ تھوڑی دیر کے لیے ایک بار اس کو بے نور کرتا ہے، لوگوں قیامت سے پہلے اس کو مکمل بے نور۔ سورج کی کیا حیت ہے، کی کیا کیفیت ہے، دنیا سے لاکھوں گنا بڑا ہے وہ، اور ایسی آگ ہے، ایسی تپش، ایسی لوے اس میں اٹھتی ہے کہ ایک ایک آنکھ جب اس کی تپش ہونے سے بلبلے اٹھتے اور پھٹتا ہے تو ایک ایک جو اس کی شعاع نکلتی ہے وہ جو پھٹنے سے جو ہوتا ہے وہ لاکھوں ایٹامک بم سے زیادہ طاقت رکھتا ہے۔ خالی ایک بار جب اس میں لہر اڑتی ہے نا گرمی کی، وہ جو تیز ہونے سے انگار پھٹتی ہے لاوا جیسے، وہ لاکھوں ایٹامک بم کی اس کی طاقت جنریٹ ہوتی ہے صرف ایک میں، اور کئی ہوتے دن میں اس پہ سے مطلب بلاسٹ ہوتے ہیں، سن بلاسٹ بولتے ہیں، سمجھا؟ اتنی بڑی چیز ہے، لیکن اللہ اس کو ایک دن بے نور کر ختم۔ تو ڈرنے کا یہ مقام ہے کہ اللہ نے تھوڑی دیر کے لیے کیا، ہمیشہ کے لیے کر سکتا ہے۔ اس نعمت کو یاد کرو اللہ۔ آئیے تیسرا واقعہ سورج گہن کے تعلق سے ہی ہم دیکھتے ہیں۔ یہ واقعہ ذرا لمبا ہے، غور سے سنیے، اس میں بہت ساری تفصیلات آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا اور آپ نے کیا کیا۔ آئیے روایت کے الفاظ اس طرح سے، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں سورج گرہن ہو گیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، لوگوں نے آپ کی اقتداء میں آپ کے پیچھے نماز ادا کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل قیام کیا جو سورہ بقرہ کی تلاوت جتنا لمبا تھا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے طویل رکوع کیا، پھر آپ نے سر اٹھایا، طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ نے رکوع میں چلے گئے اور آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے کم تھا۔ پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے طویل قیام کیا، لیکن یہ پہلے قیام سے مطلب دوسرے نمبر کے قیام سے تھوڑا کم تھا۔ پھر آپ نے طویل رکوع کیا، لیکن یہ پہلے رکوع سے تھوڑا کم تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا کم تھا۔ پھر آپ نے اسی طرح اور قیام کیا، پھر اور رکوع کیا جو کہ پہلے قیام اور رکوع سے تھوڑا کم تھا۔ پھر آپ نے سجدے میں چلے گئے، پھر آپ نے نماز مکمل کی تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور کہا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی دو نشانیاں ہیں، یہ کسی کے مرنے اور جینے کی وجہ سے گہن نہیں ہوتے۔ جب تم انہیں گہن کی حالت میں دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا آپ اپنی جگہ سے کوئی چیز پکڑنے کے لیے آگے چلے گئے تھے نماز میں، پھر ہم نے آپ کو دیکھا آپ کوئی چیز سے بچنے کے لیے نماز میں گہن کی، خصوص کی نماز میں پیچھے ہٹ گئے تھے، کیا ماجرا تھا، کیا ہوا یہ؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، ارشاد فرمایا، میں نے جنت دیکھا۔ جب آپ پڑھا کہ آپ کو جنت دکھائی گئی، تو جب میں نے جنت دیکھا تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے اس کے انگور کا ایک گچھا
ہاتھ نے پکڑنے کی کوشش، کیونکہ مجھے جنت دکھ رہی تھی تو میں آگے بڑھا، پکڑنے کی کوشش کی، میں نے جنت دیکھا، ٹھیک ہے، تو مجھے جنت دکھائی گئی تو میں نے انگور کا ایک خوشہ گچھا پکڑنے کی کوشش کی، اگر میں اسے پکڑ لیتا تو تم اسے رہتی دنیا تک کھاتے، پھر بھی یہ ختم نہ ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر فرمایا اور مجھے جہنم دکھائی گئی، اور ایسی جہنم دکھائی گئی کہ اس سے پہلے اتنا ہیبت ناک اور خوفناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو جب مجھے وہ جہنم دکھائی گئی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف ہٹا، جنت دکھائی گئی تو آگے کی طرف لپکا، جہنم دکھائی تو میں تھوڑا پیچھے کی طرف جو ہے لپکا۔ اس میں اکثریت میں نے عورتوں کی دیکھی۔ لوگوں نے سوال کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عورتوں کو کس وجہ سے آپ نے اس میں زیادہ دیکھا جو آپ بیان کر رہے ہو، اتنا ہولناک منظر آپ نے اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا؟ تو آپ نے فرمایا اس کی وجہ کفر ہے۔ عرض کیا گیا عورتوں کا کفر ہے جس کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ پوچھا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، وہ اللہ کے ساتھ کفر نہیں کرتی، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے۔ کفر سے مراد ناشکری ہے، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور احسان کرنے والوں کا احسان کا انکار کر دیتی ہے۔ اگر تم میں سے ایک شخص ان کے ساتھ زمانے تک اچھا سلوک کرتے رہے، پھر اسے تمہاری طرف سے کوئی ایک ایسی حالت پہنچے یا ایک ایسا واقعہ ہو جو اس کو ناگوار گزرتی ہے، تو فوراً کہہ دیتی ہے اللہ کی قسم مجھے تم سے تو کوئی بھلائی آج تک پہنچی۔ لمبی روایت۔ اس میں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، 2 رکوع، ایک رکعت میں 2 رکوع، مطلب 2 رکعت 4 رکوعوں کے ساتھ قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر سجدے کی، قیام کیا اور رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سمیع اللہ، اس کے بعد پھر 2 سجدے اور پھر اس کے بعد سلام۔ اس کے بعد آپ نے نماز کی حالت میں آگے بڑھے کیونکہ آپ کو جنت دکھائے گی، آپ اس کے انگور کا خوشہ لینا چاہیے، اور کہا اگر یہ مل جاتا تو رہتی دنیا۔ پھر آپ کو جہنم میں بہت ہولناک منظر حال دکھائے گا، آپ پیچھے ہٹے جو اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا، اور کہا میں نے عورتوں کو، کہا اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کفر، اس لیے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ نہ، اور احسان کرنے والوں کے احسان کو اتار دیتی ہے۔ تم لمبے عرصے تک ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ایک بار کوئی چیز نہ دے پاؤ تو کہہ بیٹھتی کہ آج تک میں نے تم سے کوئی خیر پایا ہی نہیں۔ تو عورتوں کو اس معاملے میں بہت ہوشیار رہنا ہے شوہر کے تعلق سے کہ ناشکری نہیں کرنا، اور دوسرا احسان کرنے والے، باپ احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بھائی احسان کرتا ہے ایک عورت پر، شوہر احسان کرتا ہے ایک عورت پر، بیٹا احسان کرتا ہے، لیکن وہ ایک جھٹکے میں بولتی بیٹے آج تک تم سے کوئی خیر ہی نہیں ملا ہم کو، تو بیٹے آج تک تو نصیب ہی نہیں ہوئی تمہاری کوئی۔ شوہر کو کہہ دیتی ہے تم نے تو کچھ نہیں دیا، میری پوری جوانی ختم ہو گئی، بوڑھی ہو گئی میں، اور آج تک، حالانکہ وہ کرتا رہا اس کے لیے محنت۔ اس طرح باپ نے محنت کر کے شادی کر دی، ابا نے کیا دیا ہم کو، بس پیدا کیا اور بیاہ دیے، اتنے احسانات وہ بھول جاتی، کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ 2 صفتوں کی وجہ سے، شوہر کی ناشکری اور احسان کرنے والوں کی ناشکری کی وجہ سے کثرت سے عورتیں جہنم میں۔ اسلام عورتوں کے خلاف نہیں، لیکن اسلام بتا رہا ہے کہ کسی ایک غلطی کی وجہ سے کون کیا ہونے والا، یہ غائب کی باتیں ہونے والی۔ تو بہرحال یہ چند روایتیں تھیں جو ہم نے اس کے بارے میں۔ اب حقیقت آپ نے جان لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا آپ سمجھ گئے، سائنٹیفکلی کیا ہوتا ہے وہ بھی میں نے آپ کو سمجھا دیا۔ اب آئیے ہو جائے تو کرنا کیا ہے، سورج اور چاند گہن حقیقت اور ان میں کرنے والے اعمال، آج کا ہمارا تو اعمال کیا ہے۔ تو چلیے اعمال میں سب سے پہلے عقیدہ تو ہم نے سمجھ لیا کیا ہے، کوئی نحوست نہیں، کوئی برائی نہیں، کوئی بلائی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی خرابی نہیں، کوئی اولاد پہ اثر نہیں، کوئی صحت پہ اثر نہیں، کوئی بزنس پہ اثر نہیں، کوئی رشتوں پہ اثر نہیں ہوتا اس میں، ٹھیک ہے، اللہ کی نشانی ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، اب کیا کرنا ہے۔ تو پہلی چیز یاد رکھیے، جب یہ ہو جائے، خسوف ہو جائے، سورج اور چاند گہن ہو جائے، تو سب سے پہلا کام کرنا ہے نماز پڑھنا ہے، اور یہ نماز پڑھنا موقعہ ہے، یہ نماز پڑھنا سنت موقعہ ہے۔ لیکن کتنی کی بات ہے، سورج و چاند گہن ہوتے جا رہے ہیں، صدیوں سے مسلمان دیکھتے جا رہے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اس میں نماز پڑھو۔ آپ نماز کو ایسے بھاگے، روایت میں آتا ہے جیسے قیامت قائم ہونے والی ہے، آپ نماز کو روایت میں آتا ہے ایسے بھاگے، راوی کہتے ہیں کہ آپ کی چادر چھوٹ گئی تو اس کو آپ گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگے، راوی کہہ رہے کہ ہم پیچھے بھاگے، ہم کو ڈر ہوا نبی کی گھبراہٹ دیکھ کر، آپ کی تیزی دیکھ کر کہ آپ چادر گھسیٹتے ہوئے مسجد کی طرف بھاگ رہے، ہم کو گھبراہٹ ہوئی کہ قیامت تو قائم نہیں ہو گئی اور اللہ کے رسول نماز پڑھ۔ تو یہ سنت موقع۔ اور ہمارا حال کیا ہے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو بدعقیدگی مارے جا رہے ہیں، اب بلائیں، طوفان، آندھی، یہ تو کوڑی چیتی، منکا، تاگا، موتیوں کے پیچھے پڑے ہوئے، اور دوسرے لوگ وہ ہے کہ آج اپن دوربین سے دیکھیں گے بس۔ ٹھیک ہے بھائی، دیکھو سائنٹیفک مشاہدہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز جو کرنا ہے اسلام بتا رہا ہے وہ کیوں نہیں کر رہے ہو؟ دیکھیں اسلام جہاں گائیڈ کرتا ہے وہاں ہم کو نہیں سننا ہے، اور جہاں کوئی گائیڈنس اسلام نہیں دے رہا ہے مطلب چھوڑ دو، وہ عمل میں ہم اپنے طریقے ایجاد کرتے ہیں۔ سوچو ذرا، نماز کی طرف جاؤ، پھر نماز سنت موقعہ ہے۔ آئیے اس تعلق سے روایتیں دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، کیونکہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شمس اور قمر اللہ کی نشانیاں ہیں، سورج اور چاند اللہ کی نشانیاں ہیں، اور یہ 2 نشانیاں ہیں، اور ان کو گہن کسی کی موت یا حیات کی وجہ سے نہیں لگتا،
چنانچہ جب تم انہیں اس حالت میں دیکھو گہن کی تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اور نماز پڑھو حتیٰ کہ گہن کھل جائے۔ تو گہن کے ختم ہونے تک کیا کرنا ہے مجھے اور آپ کو؟ نماز پڑھنا ہے۔ شروع ہو گیا تب سے شروع کرنا ہے تو ختم ہونے تک، ٹھیک ہے، یہ کرنا ہے۔ دوسری روایت ہے، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، ایک روایت میں یہ الفاظ ہے جو بخاری کی ہے، جب تم انہیں دیکھو تو فوراً نماز کی طرف لپکو، فوراً نماز کی طرف لپکو، پڑھنا چاہیے۔ اب لیکن بہرحال بے نمازیوں کو کیا بولوں میں، فرائضی چھوڑے ہوئے ہیں تو اب یہ تو ظاہر سی بات ہے، فرض نماز کی عادت دار، فرائض، موقعہ، سنن، نوافل، اہتمام کرو میرا، تو نماز کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہاں ان الفاظ سے علماء لکھتے ہیں سنت موقعہ ہے اس وقت نماز کو پڑھنا، تو لہٰذا ہم کوشش کریں، لیکن آج افسوس کی بات ہے یہ نماز ہو ہی نہیں رہی ہے، اور اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو لوگ بولے دیکھو نیا دین لائے، نیا دین نہیں لائے بھائی، یہ تو اصل دین ہے، یہ تو ہمارے نبی کی سنت اور آپ کا طریقہ، مبارک طریقہ ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں، ٹھیک۔ اب نماز کی طرف جاؤ، یہ بات واضح ہوگی، اب آپ نماز کو جائیں گے، ٹھیک۔ تو اب نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کے نماز پڑھنے کے طریقے میں جو چیز ہم کو واضح ملتی وہ یہ ہے کہ اس نماز کے اندر، یہ نماز عام نماز تھوڑی سی ہٹ کرے، اس نماز کے اندر 2 رکوع ایک ایک رکعت میں ہوئیں، مطلب 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ یہ نماز کا طریقہ کیا ہے؟ 4 رکوع اور 4 سجدوں سے 2 رکعت ہم کو پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صحیح بخاری کی روایت سے طریقہ دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کے راوی ہے، وہ فرماتے اور کہتے ہیں عہد مبارک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کسوف ادا فرمائی، اس میں سورہ بقرہ کی تلاوت کے برابر قیام کیا، پھر رکوع بھی بہت لمبا کیا، پھر رکوع سے کھڑے ہوئے تو پھر قیام بھی طویل کیا مگر پہلے سے کم، پھر دوبارہ لمبا رکوع کیا لیکن پہلے رکوع سے کم، پھر سجدے میں گر گئے مطلب سجدہ کیا، پھر اٹھ کے پھر لمبا قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر لمبا رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم، پھر قیام کیا، پہلے قیام سے کچھ کم، پھر رکوع کیا، پہلے رکوع سے کچھ کم کیا، پھر اس کے بعد آپ نے سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو پھر واعظ کی، خطبہ دیا۔ طریقہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر آپ نماز پڑھیں گے، رکعت باندھیں گے، قیام کریں گے، لمبا قیام، چونکہ ختم ہونے تک 2 رکعت کمپلیٹ کرنا ہے آپ کو۔ اب تو بالکل نون ہوتا ہے، مثال کے طور پر ابھی جو بلو بلڈ مون والا جو لونار ایکلپس ہوا، ہم سب کو پتا تھا اورنگ آباد میں، یہ 6:22 سے شروع ہوا اور 7:38 تک چلتا رہا۔ تو لمبا قیام کرنا ہے، تو مثال کے طور پہ سمجھ لیجیے آپ مسجد گئے، وضو کرنے میں ٹائم گیا، پھر نماز شروع کیا، آپ نے قیام کیا، اللہ اکبر، قیام کیا، لمبا قیام کیا، ٹھیک ہے۔ نماز وہی آپ نماز کی ثنا، الفاتحہ، اس کا لمبا قیام، لمبی صورتیں پڑھ سکتے ہیں، لمبی یادوں چھوٹی چھوٹی کئی صورتیں پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد رکوع کریں گے آپ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ رکوع کرنے کے بعد سمیع اللہ لمن حمید، ربنا لک الحمد، رکوع سے واپس کھڑے ہو جائیں گے اور پھر قیام کر لیں گے، سمجھا؟ یہ نماز میں اللہ اکبر، قیام، رکوع کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمید، ربنا لک الحمد، پھر لمبا قیام، لیکن پہلے قیام سے کچھ چھوٹا، سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، تھوڑا چھوٹا، اس کے بعد پھر رکوع، یہ رکوع بھی بہت لمبا لیکن پہلے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر یہ دوسرے رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوں گے، سمیع اللہ لمن حمید، ربنا لک الحمد، پھر اللہ اکبر، سجدہ، پہلا سجدہ، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، دوسرا سجدہ، پھر اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے آپ، کھڑے ہونے کے بعد پھر سے قیام، لمبا قیام لیکن دوسرے قیام سے چھوٹا، پہلے والے سے، اس سے پہلے کون سا تھا؟ دوسرے نماز، اس سے تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے، کیونکہ 2 قیام ہو گئے نا پہلی رکعت میں، تھوڑا چھوٹا، اس کے بعد پھر رکوع، پہلے رکوع سے تھوڑا چھوٹا، ٹھیک ہے، اس کے رکوع کے بعد پھر اٹھ جائیں گے آپ، پھر سمیع اللہ لمن حمید، ربنا لک الحمد، پھر ہاتھ باندھ لیں گے، پھر قیام، لیکن یہ تیسرے قیام سے کچھ چھوٹا، مطلب سب سے پہلا قیام سب سے لمبا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، اس کے بعد کا اس سے چھوٹا، آخری سب سے چھوٹا رہے، پھر لیکن پہلے سے، اس سے پہلے جو اس سے چھوٹا، پھر رکوع، اس سے پہلے کے رکوع سے کچھ چھوٹا، پھر سمیع اللہ لمن حمید، ربنا لک الحمد، پھر 2 سجدے، پھر اس کے بعد جیسا آپ التحیات، درود، دعائے معصورہ وغیرہ جو پڑھتے ہیں، السلام علیکم، یہ ہے طریقہ صلاۃ الخسوف اور خسوف کا۔ کہ تو حدیث میں کیا الفاظ ہے؟ جب تم ان دونوں کو دیکھو تو اللہ کا ذکر کرو اور نماز قائم کرو۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے سورج گہن کی نماز پڑھی، لیکن فرمایا کیا؟ جب تم ان کو دیکھو، سورج اور چاند گہن کو، تو تم کیا کرو؟ نماز پڑھو۔ تو ہم کو دونوں کے لیے نماز پڑھی، لیکن اللہ کے رسول نے بنفس نفیس کون سی نماز پڑھی؟ خود وہ تھا سورج گہن کا، جب آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کا، سمجھ گیا بات کو؟ تو بہرحال یہ ہوا۔ اس کے علاوہ 3 رکوع اور 4 رکوع کے تعلق سے بھی روایتیں ملتی ہے۔ 2 رکوع، 3 رکوع اور 4 رکوع سے ایک ایک رکعت، سمجھ رہا؟ مطلب پہلے 2 رکوع کا میں نے طریقہ بتا دیا، مطلب ٹوٹل 2 رکعت میں 4 رکوع ہوں گے۔ اس کے بعد دوسرا طریقہ 3 رکوع والا ہوگا، ٹوٹل کتنے رکوع ہوں گے؟
6 रुकू होंगे। इसी तरह एक रिवायत के अंदर 4 रुकू है, मतलब टोटल मिला के हो जाएंगे 8। एक रकात में 2 रुकू, एक रकात में 3 रुकू और एक रकात में 4 रुकू तक का ये अमल साबित है। एक रकात में 1 रुकू और एक रकात में 5 रुकू, ये दोनों रिवायतें ज़ईफ है। एक क़याम जब 2 रकात पढ़ते हैं ना, तो एक उसमें 1 रुकू वाली भी रिवायत आती है लेकिन वो ज़ईफ है, और एक रिवायत में अल्फाज है आपने 5 रुकू भी किए एक एक क़याम में, तो लेकिन ये भी एक एक रकात में, ये भी रिवायत ज़ईफ है। जो ज़्यादा सही और राजी उलमा का कौल है वो ये है कि 2 रुकू वाला ज़्यादा मजबूत है, इसलिए कि ये सही बुखारी की रिवायत है। इसी तरह जो 3 रुकू और 4 रुकू वही बता देता हूँ मैं आपको। सही मुस्लिम की रिवायत है, जाबिर रज़ी अल्लाह से रिवायत है, वो कहते हैं अहद रिसालत में सूरज गहन हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 रकातों में 6 रुकू और 4 सजदे किए। सजदे नहीं बदलेंगे, 2 रुकू 4 रुकू वाली नमाज में, मतलब एक रकात में 2 रुकू में भी 2 सजदे ही है, 3 रुकू में भी 2 सजदे और 4 रुकू में भी सजदे नहीं बदलेंगे, खाली रुकुओं का मसला है। और रुकू जितने होंगे क़याम भी उतने होंगे, याद रखें, रुकू जितने होंगे क़याम भी उतने होंगे, ये बात याद रखें। तो आपने 6 रुकू से पढ़ाया 2 रकात। एक दूसरी रिवायत में अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते, सही मुस्लिम की रिवायत है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकात 8 रुकू और 4 सजदे से पढ़ाई। समझ गया? तो एक रकात में 2 रुकू, एक रकात में 3 रुकू या एक रकात में 4 रुकू तक किया जा सकता है। लेकिन ज्यादा बेहतर जो उलमा लिखते हैं वो 2 वाला है, क्योंकि वो सही बुखारी की रिवायत है और 2 बेहतर है बहरहाल, लेकिन कोई 2 से जायद 3 और 4 भी करना है तो कर सकता है, लेकिन 1 और 5 वाली दोनों रिवायतें ज़ईफ है। तो पता चला खुसूफ और खुसूफ में रुकू 1 से ज्यादा होगा, मतलब 2 रकात में, मतलब एक रकात में 2, 3 या 4 होंगे, याद रखें, ठीक है। सेकंड रकात सेम ऐसी, तो 2 रुकू की पहली रकात मतलब 4 रुकू और 4 सजदे हुए, 3 रुकू की पहली रकात मतलब 6 रुकू और 4 सजदे हुए, और 4 रुकू की पहली रकात मतलब 8 रुकू होंगे टोटल और 4 सजदे, तो क्वांटिटी ऑफ सजदे नहीं चेंज होंगे। समझ गया? मैं समझता हूँ, तो ये आप कर सकते हैं चाहे तो। और 1 और 5 की रिवायतें दोनों ज़ईफ है, तफसीलात मैंने इसकी भी आपके साथ। अब हर क़याम के बाद रुकू और हर रुकू के बाद क़याम होगा, और क़याम के अंदर याद रखिए क़िरत होंगी, मतलब जब भी रुकू से उठेंगे तो क़याम होगा और क़याम होगा तो फिर क़िरत होंगी। इस बात को आप याद रखिए, आपको क़िरत करना है। और इमाम मालिक और इमाम शाफ़ी और इमाम बुखारी रहमहुल्लाह 2 रुकू वाली रिवायत को ज़्यादा तरजीह देते हैं। ये ज़्यादा तरजीह है, ज़्यादा बेहतर है कि आप 2 रुकू वाली पढ़ें, हालांकि 3 और 4 की भी बहरहाल रिवायतें हमको मिलती है, ठीक। इसी तरह जो है इस मौके पर और क्या क्या किया जाए, क्या क्या अमल करना है वो देख रहे हैं। तो पहला तो अमल देख लिया नमाज, और क्या कर सकते हैं नमाज के अलावा, तो आइए आगे हम रिवायत में देखते हैं। सही बुखारी की रिवायत है, मुगीरा बिन शुअबा रज़ी अल्लाह अन्हु हदीस के रावी फरमाते और कहते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज कुसूफ अदा करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम इन दोनों यानी सूरज और चांद को गहन होते हुए देखो तो अल्लाह ताला से दुआ करो, अल्लाह ताला से दुआ करो, पहला काम, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या करना है, नमाज पढ़ो इस वक्त तक के वापस से वो जाहिर ना हो जाए, तो दुआ करना है और नमाज पढ़ना है, ये एक मिल गया। इसी तरह एक और रिवायत में जो सही बुखारी की रिवायत है, ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम सूरज गहन देखो तो अल्लाह ताला का जिक्र करो। पहली बात में दुआ आ गया और नमाज आ गया, इसमें आ रहा अल्लाह ताला का जिक्र करो जब गहन हो जाए, ठीक। फिर फरमाया तकबीरें कहो, दूसरा अमल आ रहा है। उसके बाद फरमाया नमाज पढ़ो और सदका करो, ठीक है। इतने अमल इसके अंदर आ रहे हैं। इसी तरह एक और रिवायत है, उसके अंदर ये अल्फाज है, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह उसके रावी फरमाते हैं, कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जब तुम इसको यानी आफ्ताब और महताब सूरज और चांद को गहन होते हुए देखो, ठीक है, तो कुछ भी देखो तो फौरन अल्लाह का जिक्र करो, दुआ मांगो और इस्तिग़फ़ार करो। दुआ और नमाज सब में है, एक में जिक्र है, एक में तकबीर है, एक में सदका है और इसमें इस्तिग़फ़ार के अल्फाज ज़्यादा है, और नमाज और दुआ तो सब में ही आ रहा है। तो हमें बहुत सारे आमाल इसके अंदर मिल गए जो हमें करना है। तो अब वो क्या क्या आमाल है जो हमें करना है, जो हमको इन रिवायतों से मिले। पहला, नमाज कायम करना है। जब कुसूफ या खुसूफ सूरज और चांद गहन हो जाए तो क्या क्या अमल करना है। पहला, नमाज कायम करना है, तरीका मैं बता चुका हूँ। दूसरा, दुआ करना है कि अल्लाह हमारे लिए आसानी कर, ठीक है, और हमें बचा ले, ठीक है, तेरे अजाब से, ठीक है, क़यामत की तकलीफों से, ठीक है, उसकी निशानियों से, हमारी तौबा कबूल कर, ठीक है, तो दुआ करना है। तीसरा, तकबीरात कहना है, अल्लाह की बड़ाई बयान, अल्लाहु अकबर बयान करना है। चौथा, सदका करना है, सदका करना है, ठीक है। और पांचवा, इस्तिग़फ़ार करना, अपने गुनाहों से माफ़ी मांगना है कि अल्लाह ने जिस तरह से थोड़ी देर के लिए सूरज और चांद को छुपाया है वो कादिर है कि इसको हमेशा के लिए छुपा। 5 अमल करना है, नमाज, दुआ, तकबीरात, सदका और इस्तिग़फ़ार हमें करना है। सदक़े के ताल्लुक़ से एक वजाहत कर दूँ, हमारे पास सूरज और चांद गहन में स्पेसिफिक सदका दिया जाता है, साबित नहीं। स्पेसिफिक सदका क्या होता है मालूम? 1 प्लेट नमक,
हल्दी, मिर्ची, अंडा, भिलावा, सूखी मिर्ची, फुला, तेल और ये और वो स्पेसिफिक सदका देते हैं उस दिन, ये साबित नहीं है। आप सदका कीजिए, कुछ भी हो सकता है, स्पेसिफिक सदका नहीं है। स्पेसिफिक मतलब खास नहीं कर सकते आप किसी सदके को, जैसे हमारे पास देते हैं, समझ गया, इतना वो पर्टिकुलर चीजें होती है, हल्दी, मिर्ची, नमक, अंडा, तेल, भिलावा, लाल मिर्ची सूखी हुई, हरी मिर्चियाँ कुछ, नींबू, ये नहीं है कुछ भी सदका। हाँ, अगर यही सब चीज़ों से सालन वगैरह बनता है, किसी को खाने को दे रहे एक अलग बात है, लेकिन हमारे पास स्पेसिफिकली ऐसे सदक़े मैंने देखा हूँ सूरज चांद घेर में, तो ये साबित नहीं है। आप रुपया दे, पैसा दे, जानवर दे, कुछ भी दे, आप कर सकते हैं, याद रखें, ठीक है। सदका क्यों कर रहे हैं हम? अल्लाह ताला से पनाह मांग रहे हैं, क्योंकि सदक़ात मुसीबत और बलाओं को, ठीक है। और ये सूरज और चांद के लिए सदका नहीं दे रहे, इसमें कोई भी काम सूरज चांद के लिए नहीं हो रहा। दुआ मांगो तो आप सूरज और चांद के लिए दुआ मत मांगिए, अपने लिए मांगना है। इस्तग़फ़ार सूरज चांद के लिए नहीं, क्योंकि एक अकीदा ये भी मुसलमानों में कि सूरज और चांद तकलीफ में रहते उस दिन, तो उनके लिए इस्तग़फ़ार करते हो, अल्लाह उनके साथ आसानी करे। ये तो पहले साइंटिफिक नॉलेज नहीं था, समझते घुस जाते एक दूसरे में, पता नहीं क्या होता, कोलाइड हो जाते, तो वो दुआएं करते थे, तकलीफ में बोलते थे, सूरज चांद से लाल हो जाता, बोले सूरज और चांद। ये सब नहीं है, अनसाइंटिफिक बातें हैं सब, और ये शरई पॉइंट ऑफ व्यू से भी कुछ भी नहीं। तो दुआ अपने लिए, इस्तग़फ़ार अपने लिए, सदका अपने लिए, जिक्र अल्लाह का, तकबीरात बयान करना है, और साथ में नमाज का 5 अमाल करना है। जब ये चीज़ों में से कोई घटना सूरज और चांद हो जाए, कुसूफ या खुसूफ हो जाए, तो आपको ये काम करना है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कुसूफ और खुसूफ की नमाज मर्द और औरतें दोनों के लिए है। बहरहाल हमारे पास तो फर्ज में आना बंद कर दिया इनका, औरतों का, तो अब कुसूफ को क्या बोलूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक औरतें मस्जिद हरम में, मस्जिद नबी में थी, आती है और आती रहेंगी ख़ैर। और इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़कर पूरे दुनिया की मस्जिदों में औरतें नमाजों को आती है 5 वक्ता, आती थी, आती है और आती रहेंगी। लेकिन एक बड़ा अफसोसनाक बात है कि इंडिया, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पूरे लुच्चे, लफंगे, मवाली, गुंडे मस्जिदों के बाहर बैठते हैं, लिहाजा छेड़छाड़ के इम्कानात बढ़ जाते हैं। इसलिए हम लोग एहतियातन फितना ना हो बोल के औरतों को नहीं भेजते, क्योंकि यहाँ शरीफ लोग नहीं रहते ना। लेकिन बाजार वगैरह में बहुत शरीफ लोग मौजूद होते हैं, तो वो तो कभी कुछ नहीं करते हमारी औरतों के साथ। कॉलेजेस के अंदर भी बड़ी शराफत का अमल होता है हमारी बच्चियों के साथ, तो कोई मसला ही नहीं। वहाँ तो नेक लोग ही होते हैं, वहाँ तो पूरे अल्लाह के वलियाँ रहते हैं पूरे। इसी तरह थिएटर्स में पूरे अल्लाह के वली है, तो वहाँ नहीं होता। लेकिन मस्जिदों में सारे लुच्चे लफंगे उसके अतराफ घूमते रहते हैं, जैसी औरत गई तो फितना होने का डर बढ़ जाता है। हाँ, अकेली सफर करके वो दुनिया के कोनों में घूम सकती है, लेकिन नमाज को अकेली नहीं, या नमाज को मस्जिद में जाने से क्या होता है ना हो। तो शायद हम लोग ये इंडिया, पाकिस्तान में दुनिया को ये बोल रहे हैं कि हाँ पूरे लुच्चे लफंगे मवालियाँ हमारे पास ही है, और मुसलमान ये बोल रहे हैं कि हाँ हमारे कम्युनिटी में इतने गंदे लोग हैं कि हमारी औरतें मस्जिद को नहीं जा सकती। वल्लाहु आलम, फिर इसके अलावा क्या वजह है, अगर लोग बताए तो मैं भी अपनी राय बदलने पे मजबूर हो जाऊंगा कि नहीं भाई सही बात है, औरत का मस्जिद में आना इतना है। तो पूरे गल्फ में औरत मस्जिद में आ रही है, पूरे यूरोप में मस्जिद में औरत आती है, आती थी, आती है और आती रहेंगे। मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ। मुसलमानों ने, उमय्यद ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के 50 साल बाद अंदलूस के अंदर मुसलमानों की हुकूमत थी, यूरोप नमाजें पढ़ी, पूरा इंतजाम था। ऑटोमन एम्पायर जो लास्ट खत्म होने वाली हुकूमत थी यूरोप से जो निकली, जितनी मस्जिदें थी औरतों का इंतजाम था बिल्कुल। तुर्की जो खिलाफत बोलते औरतों का था, तो पूरे यूरोप में औरतें आती थी, आती है और आती रहेंगी। पूरे अमेरिका में जब मस्जिदें स्टैब्लिश हुई, औरतों का इंतजाम शुरू से है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में वही हाल है, आप रशिया चले जाए वही हाल है, मलेशिया चले जाए, इंडोनेशिया चले जाए। सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बर्रे सगीर में फितना है, बाकी जगह फितना नहीं है। तो हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं मुझे नहीं पता, कि शायद हमारे पास इतने बुरे लोग हैं, या फिर हमारी औरतें इतनी बुरी है कि बाहर जाके फितना कर देती, तो लिहाजा मस्जिद को बचाने के लिए हम लोग उनको आने नहीं देते। सोचो मुसलमानों से। तो ये नमाज मर्द और औरतें दोनों पढ़ेंगी, दोनों के, इसलिए कि इस वाक़यात ने जो रावियों के मैंने नाम लिया, माई आयशा ने एक हदीस रिवायत की, अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, नमाज पढ़ाई हमको। और एक रिवायत में अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की बहन है वो भी मौजूद थी, और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल ने खैरत की और हमने खैरत सुनी। नमाज में खैरत भी होती है, सुनी तो औरतें थी, उन्होंने इसलिए नमाज को सुना, खैरत को सुना। समझिए बात को, ठीक है। तो बहरहाल मर्द और औरतें दोनों के लिए। अब नमाज कसोफ बाजमात अदा करना चाहिए, यही सुन्नत है, यही राजे है, यही दुरुस्त है, ठीक है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, देखिए इसके ताल्लुक से इमाम बुखारी ने जो है एक बाब बांधा बुखारी के अंदर, और बाब कायम किया सलातुल कुसूफ जमा, एक बाब बांधा कि कुसूफ की नमाज जमात के साथ, ठीक है। तो गोया ये नमाज बा जमात होती है, याद रखिए, ठीक है। इसी तरह जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुनादी देने वाले को भेजा, मतलब जो आप नमाज के लिए आपने एक आदमी को भेजा, और वो आदमी कह रहा था अस्सलातुल जामिया, के नमाज के लिए जमा हो जाओ।
تو گویا اذان نہیں دی جائیں گی اس کے لیے، یہ نماز میں کوئی اقامت بھی نہیں، لیکن اس نماز کے لیے آواز دی جا سکتی ہے، نماز کے لیے جمع ہو، نماز کے لیے مسجد میں آ جاؤ، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ جدید دور میں واٹس ایپ وغیرہ کے ذریعے بھی آپ بول سکتے ہیں، مطلب بلانا مقصود ہے، اس میں کوئی اذان نہیں ہے، اس میں کوئی اقامت نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے ایک شخص کو بھیجا، یہ اللہ کے رسول نے خود کہا نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، یعنی نماز کے لیے جمع ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی دینے والے کو بھیجا اور اسے کہا کہو نماز کے لیے جمع ہو جاؤ، اس نے اعلان کیا اور لوگ نماز کے لیے جمع ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو باجماعت پڑھنا ہے، مردی عورتیں بھی پڑھیں گی، اس کے لیے کوئی اذان نہیں، کوئی اقامت نہیں، لیکن اس کے لیے اعلان کیا جا سکتا ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، یا نماز اتنے ٹائم پر ہی مسجد میں، کیونکہ آج کل پہلے سے پتہ ہوتا ہے کہ کب سورج گرہن چالو اور کب، تو ہم پہلے سے بول سکتے ہیں کہ 6:22 کو شروع ہوتا ہے، مغرب پڑھیے، مغرب کے بعد صلاۃ الخوف، چلیے۔ اس کے بعد نماز کسوف میں جہری قرات کی جائیں گی، امام قرات کریں گا، جس کے تعلق سے صحیح بخاری کی روایت میں عائشہ فرماتی اور کہتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی جس میں جہر سے قرات کی، زور سے قرات کی، تو اس میں زور سے سنیں۔ اس تعلق سے کچھ روایتیں آتی، کچھ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے قرات نہیں کرائی، لیکن اس پر لوگوں نے کلام کیا کہ ضعیف ہے۔ عائشہ کہتی ہے کہ انہوں نے قرات کی، مطلب سنے آ رہی تھی عورتوں کی سب تک جو ہے آواز۔ اور اس کے علاوہ یاد رکھیں نماز کسوف کے بعد جو خطبہ دینا بھی یہ درست ہے اور سنت ہے، بخاری کی روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف پڑھائی، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا بے شک شمس اور قمر، آفتاب اور مہتاب، سورج اور چاند، سن اینڈ مون، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی 2 نشانیوں میں سے نشانہ ہے اور یہ کسی کے جینے اور مرنے نہیں ہے، چونکہ لوگوں میں کیا غلط فہمی ہو گئی تھی، آپ کے بیٹے ابراہیم رضی اللہ عنہ کے انتقال کی وجہ سے سورج گیا، تو خطبہ دینا بھی مشروع ہے، یہ بھی سنت ہے، یاد رکھیے، ٹھیک ہے، تو دے سکتا آدمی۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے بعد خطبہ دیا، یاد رکھیے، یہ بھی بخاری، خطبہ امام دے سکتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے نماز کسوف کے لیے اذان اور اقامت، یاد رکھیے، ثابت نہیں ہے۔ نماز کسوف اور خسوف سے اللہ تعالیٰ کا مقصود یہ ہے کہ اپنے بندوں کو ڈرائے تاکہ وہ ایک یاد دہانی کر لے کہ اللہ نے جس طرح تھوڑی دیر کے لیے ان کو بے نور کیا ہے، یہ مکمل طور سے ان کو بے نور کر سکتا ہے۔ بخاری کی روایت میں الفاظ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ان دونوں یعنی آفتاب اور مہتاب کے گہن کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا۔ تو خطیب خطبے میں لوگوں کو ڈرائیں گا، واعظ اور نصیحت کریں گا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب عمل کیا کرنا ہے، 5 عمل ہو گئے، اب عمل کی ترتیب کیا ہوں گی وہ بھی رکھ دیتا ہوں، آپ کیسے کیسے کرنا ہے۔ تو 9 عمل ہے جو ٹوٹل کرنا ہے، 5 اعمال کو ترتیب کے اعتبار سے 9 ہوتے ہیں۔ وہ کیا کیا چیزیں؟ جلدی مسجد میں آنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً آئے، چادر گھسیٹتے ہوئے چھوٹ گئی تو آئے، اور راوی کہتے ہیں ہم کو ڈر لگا کہ خیمہ تو نہیں آنا، جلدی مسجد میں آنا، لوگوں کو بلانا، آپ نے بلایا، لوگوں نماز کے لیے جمع، لوگوں کو بلانا، جماعت بنانا، تیسرا کام جماعت بنانا، مرد عورتیں دونوں ہو سکتے، چوتھا کام لمبی نماز پڑھنا اتنی کہ کسوف یا خسوف ختم ہو جائے، پانچواں خطیب کا نماز کے بعد خطبہ دینا، واعظ و نصیحت کرنا، چھٹا دعائیں مانگنا، ساتواں تکبیرات کہنا، آٹھواں صدقہ دینا، نواں عمل تو 5 ہیں لیکن ترتیب ملا کے پورا اگر کرے تو اتنے اعمال ہے اتنے اعمال جو ہے کر سکتے، ٹھیک ہے۔ اب ان اعمال میں حائضہ عورت کیا کرے، ٹھیک ہے، نماز تو پڑھ نہیں سکتی۔ ایک اور سوال کا جواب دیتا ہوں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہر بار آپ کا لیکچر ہوا کوئی بھی مسئلہ آیا تو حائضہ عورت برابر بیچ میں آ جاتی ہے، لیکن وہ میرے بھائی سمجھ نہیں پاتے۔ عورتوں کی کنڈیشن بالغ صرف 2 ہی ہوتی ہے، طہور یا حائضہ، پاکی کی حالت یا حیض کی حالت۔ نفاس کی حالت جو کہ حیض کی اسم یہ سمجھ لیجیے، نفاس اولاد کی پیدائش کے بعد جو خون جاتا ہے، نفاس کی حالت یا طہور پاکی کی حالت۔ تو ہماری ماں بہنوں کی کنڈیشن 2 ہی ہوتی ہے، یا تو پاکی یا تو حائضہ۔ اب جتنے مسائل بیان ہوں گے تو دونوں کرنا پڑیں گے نا ان کے لیے۔ جو پاک ہے وہ کیا کرے، جیسا شب قدر کا معاملہ ہے، جو طہور میں ہے پاکیزہ حالت میں تو کیا کریں گے، نماز پڑھ سکتی، سب کر سکتی۔ جو ہماری بہنیں حائضہ ہے تو ان کے لیے مسئلہ تو بیان کرنا پڑیں گا نا۔ اب ایک عبادت کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے، سورج اور چاند گہن ہو رہا تو 2 کنڈیشن میں سے ایک کنڈیشن میں عورت ہے، یا تو حائضہ ہے یا تو نفاس میں یا تو پاکیزہ ہے، تو دونوں کے لیے مسائل بیان ہوں گے تو اس لیے آ جاتی ہے، ورنہ لوگ ہمیشہ ایک طنز کے طور پر پوچھتے ہیں فیض بھائی کا لیکچر ہوگا تو یہ تو آئیں گے، لیکن یہ تو اللہ نے اسی فطرت کے لوگوں کو پیدا کیا عورتوں، تو دونوں میں سے کوئی کنڈیشن نہیں ہوں گی۔ اب گہن ہو رہا ہے تو وہ کیا کرے، تو حائضہ عورت کیا کر سکتی چیزوں میں، نماز چھوڑ کر باقی سارے کام کرے، لیکن وہ نماز نہیں پڑھ سکتی کیونکہ وضو غسل وغیرہ نہیں، تو وہ دعا کر سکتی ہے، وہ تکبیرات کہہ سکتی ہے، ٹھیک، وہ صدقہ دے سکتی اور وہ استغفار کر سکتی ہے، بس نماز والا عمل چھوڑ۔ تو حائضہ عورت کیا کریں گی، جب سورج اور چاند گہن ہوں گا نماز چھوڑ کر باقی سارے اعمال وہ کرنے میں کوئی مسئلہ کی دلیل کیا ہے کہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں اللہ کا ذکر حیض کی حالت میں کیسے ہو سکتا، استغفار کیسے ہو سکتا، تو ان کو بیچاروں کو علم نہیں، تو بتا رہا ہوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں عائشہ حج کے لیے گئی
اور آپ ایک جگہ روتے بیٹھی ہوئی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے عائشہ کیوں رو رہی ہو؟ تو کہ اللہ کے رسول مجھے حیض آ گیا، میں آپ کے ساتھ حج پر آئی تھی جیسے کہ آپ کے ساتھ حج کروں گے، حیض آ گیا. تو کہ اللہ نے آدم کی بیٹیوں کی فطرت پر پیدا کیا ہے، دس از سم تھنگ ناٹ ان نیچرل، یہ نیچرل ہے تو ہوتا ہی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم کیا کرو؟ طواف چھوڑ کر باقی سب کرو، اور طواف چھوڑ کر باقی سب کرو. اور حج میں سب سے زیادہ کیا ہے معلوم آپ کو؟ تکبیرات ہے، اللہ کی بڑائی بیان. حج پورا دعا ہے، معلوم آپ حج پورا دعا ہے. جیسا نماز ایک مخصوص عبادت ہے، روزہ بھوک والی عبادت، زکوٰۃ مال دینے والی عبادت ہے، حج دعا کرنے والی عبادت ہے. اور حج کا ایک واحد پیغام ہے، معلوم آپ ایک ہی واحد پیغام ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک جی، اس کا توحید کا پیغام ہے. اور دعا پورا حج دعا، حج جارے تو دعا، طواف میں دعا، سعی میں دعا، عرفات میں دعا، مزدلفہ میں دعا، دعا حج دعا ہے. تو ماں عائشہ سے کیا کہا؟ طواف چھوڑ دو باقی سب کرو، دعا کرو، استغفار کرو، تکبیرات بیان کرو، تم سب کر سکتی ہو عائشہ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں عورت نماز چھوڑ کر اگر سورج چاند گہن ہو جائے تو وہ دعا کر سکتی ہے، تکبیرات کر سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، صدقہ کر سکتی ہے، اور اگر پاکیزہ ہے تو نماز بھی پڑھے. ہو گیا؟ تو یہ مکمل مسئلہ دونوں کے تعلق سے ہو. آئیے آگے بڑھتے ہیں. نماز آفات کے تعلق سے بھی کچھ باتیں رکھی، اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کریں. یہ کیا ہے نماز آفات؟ کیونکہ اللہ کی جو نشانی، اللہ رب العزت کی جو نشانیاں نمازیں ہیں، جن میں سے ایک نشانی سورج گہن ہے، دوسری نشانی چاند گہن ہے، اسی طرح آفات، ٹھیک ہے، نماز آفات بھی بولتے ہیں. وہ کیا ہوتی ہے؟ تو نماز آفات کے تعلق سے ان کی ایک روایت کے الفاظ اس طرح سے ہیں: جو اللہ کی طرف سے یہ نشانیاں آفات ظاہر ہوتی ہیں. آفات ایکچولی نشانیاں علامت اللہ. یہ دیکھو سورج گہن ہے، چاند گہن، تو یہ جو آفات ہیں، تو حدیث صحیح مسلم کی روایت میں الفاظ ہیں: نشانیاں آفات ظاہر ہوتی ہے، یہ کسی کی مرنے یا پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں آتی، بلکہ اللہ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. لہٰذا جب تم ان میں سے کسی چیز کو دیکھو تو فوراً ذکر اذکار دعا اپنے اور گناہوں کی معافی میں لگو. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کا لفظ استعمال کیا، یہاں سورج و چاند گہن کا. اسی سے علماء لکھتے ہیں نماز آفات جو ہے ایسی نماز بھی ہم پڑھ سکتے ہیں جب کوئی صلاۃ الآیات یا اللہ کی کوئی نشانی دیکھ کر نماز پڑھنا. سورج گہن ہے، خسوف ہے، چاند گہن ہے، خسوف ہے، اور اس کے ساتھ زلزلے بھی شامل ہے، اس وقت بھی آپ چاہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. اور اس تعلق سے ایک صحیح روایت ملتی ہے، عبداللہ بن حارث رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ روایت حسن درجے کی ہے. اور یہ روایت جو ہے آپ کو جو ہے انشاءاللہ جس بہت ساری کتابوں میں جو ہے انشاءاللہ مل جائیں گی، جس میں سنن الکبریٰ للبیہقی، اس کے بعد جو ہے مصنف عبد الرزاق، اس کے اندر بھی یہ روایت جو ہے، اور اسی طرح الاوسط میں جو ہے منذر نے اس روایت کو بیان کیا. وہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے زلزلے کے موقع پر بصرہ میں نماز پڑھائی اور لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، پھر لمبا قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر قیام کیا، پھر رکوع کیا، پھر سجدے کیے، پھر اسی طرح دوسری رکعت پڑھائی. تو ان کی 2 رکعتوں کی نماز میں 6 رکوع ہوئے، پہلی میں 3 رکوع، بعد میں 3 رکوع کیے، تو 6 رکوع ہوئے اور 4 سجدے ہوئے. پھر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا نماز آفات ادا کرنے کا یہ طریقہ. ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ وہاں زلزلہ آیا تو انہوں نے پڑھی اور کہا یہ نماز آفات ہے، صلاۃ الآیات، یہ اللہ کی نشانی کو دیکھ کر پڑھنے والی نماز ہے. تو زلزلے کے وقت بھی کوئی پڑھنا چاہے تو ایسی نماز آپ جو ہے پڑھ سکتے ہیں، یاد رکھیے. اور اس کے ساتھ ساتھ کسی آیت یا کسی آفت کو یا کسی آیت کو اللہ کی کسی نشانی کو دیکھ کر آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں، یہ بھی ثابت ہے. تو یا تو آپ نماز آیت پڑھیے یا سجدہ آیت پڑھیے، نماز آفات پڑھیے یا سجدہ آفات بھی آپ کر سکتے ہیں. اس تعلق سے روایت جو ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کی راوی جامع ترمذی حسن درجے کی روایت ہے. وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ایک زوجہ کا انتقال ہوا تو آپ سجدے میں گر گئے. جب خبر ملی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو تو آپ سجدے میں گر گئے. ان سے کہا گیا کہ آپ اس موقع پر سجدے میں کیوں گرے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم کوئی آفت دیکھو تو فوراً سجدہ کرو یا فوراً سجدے میں گر جاؤ. اور بھلا زوجہ نبی کی وفات سے بڑھ کر کیا کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے؟ تو یہ بولتے ہیں سجدہ آفت یا آفات، اور ایک صلاۃ الآفات یا آیات یا نماز آیت یا سجدہ آیت. کسی نشانی، کسی بڑی گھٹنا، کسی اکرنس کو دیکھ کر آپ یہ سجدہ بھی کر سکتے ہیں، ساتھ میں زلزلے وغیرہ پہ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. تو صلاۃ الآیت مطلب کسوف، اور کسوف بھی آیت ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں، زلزلہ بھی اللہ کی ایک نشانی ہے. تو لہٰذا آپ ان وقتوں پہ نماز سکتے ہیں، 4 رکوع 2 رکعت میں اور 4. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا. تو یہ چند چیزیں تھی بہرحال جو صلاۃ الکسوف اور ساتھ میں سورج اور چاند گہن کی حقیقت
اور اس میں کرنے اعمال ہم نے دیکھے. اعمال میں ہم نے 5 اعمال دیکھے جو کرنا ہے، جس میں سے نماز وغیرہ کی تفصیلات رکھی. دعا کی میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا ہوں، دعا آپ جانتے ہیں کیا ہے، سب جانتے ہیں. اللہ کی حمد و ثنا، نبی پہ درود اور پھر اپنے الفاظ میں آپ دعا کیجیے. تکبیرات اللہ کی بڑائی، صدقہ ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا، استغفار ہے، آپ استغفار کثرت سے کیجیے. اب جو بھی بہرحال استغفار کی بات ثابت ہے، سید الاستغفار بول کے بڑا استغفار بھی آپ وہ بھی بڑا استغفار کرے. تو 5 اعمال ہیں. نماز کی تفصیلات اس لیے رکھی کہ نماز تھوڑی اس کی الگ ہوتی ہے، باقی دعا، تکبیر، صدقہ اور استغفار بالکل کامن ہے، اس لیے تفصیلات آپ تمام جانتے ہیں، اس لیے میں نہیں گیا ہوں. اور باقی سارے اعمال ہمیں رکھ دیے. تو اس میں 5 کرنے والے اعمال ہیں. 9 اسٹیپس میں ہوں گے. پہلا، جلدی مسجد آئے، لوگوں کو بلائے، جماعت بنائے، لمبی نماز پڑھے تاکہ ختم ہو جائے، خطبہ دے خطیب، دعا کرے، تکبیرات کرے، صدقہ کرے. یہ ترتیب میں 9 ایسے ہیں. 5 9 اسٹیپس میں آپ کو بہرحال کرنا ہے اور تمام چیزیں تفصیلات میں نے رکھی. تو ہمیں چاہیے جب بھی کسوف اور جو چاند گرہن ہو یا زلزلے وغیرہ ہو تو ہم لوگ نماز پڑھے، جو کہ ثابت ہے. تو تمام تر تفصیلات میں رکھنے ہو سکتا ہے، کچھ سوال جواب پوچھ سکتے ہیں. اپنی بات کو اسی پر میں ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کتاب و سنت کے مطابق ہر عمل کرنے کی عطا فرمائے. ہم تمام کے لیے کتاب و سنت کا پڑھنا، سمجھنا، اس سے عمل آسان کرے. جب تک ہمیں زندہ رکھے، اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت وسلام علی المرسلین والحمدللہ. کوئی بات اس درس سے آپ کو نہ تو آپ پوچھ. خواتین اوپر سے چٹس ہوتی ہے، کاغذ ہوتی ہے، سوال لکھ کر بھیجے. مرد حضرات اپنے سوال کے لیے ہاتھ اٹھائیں، آپ تک مائک لا جائیں گا. اپنا سوال آپ مائک میں کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی اما بعد. کسی نے ایک سوال کیا، نماز قیام میں سورۃ البقرہ جتنی بڑی کوئی سورت یاد نہیں ہو تو کیا کریں؟ اور نماز اگر جلدی ختم ہو جائیں گی، اگر اتنی بڑی سورت اگر ہم نہیں، مطلب سوال یہ ہے رات الکسوف جب تک پڑھنا ہے جب تک یا خسوف سورج گرہن یا چاند گرہن ختم نہ ہو جائے. سوال یہ ہے کہ سورہ بقرہ جتنی بڑی سورت یاد نہیں ہے تو کیا کریں؟ دیکھیے سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ کو اکیلے نہیں پڑھیں، یا آپ کسی امام کے یا کسی حافظ کے. جب آپ چٹ پر سوال ہے تو میں خواتین کی طرف، تو ظاہر سی بات ہے آپ کیا کریں، نہیں پڑھے تو کہ با جماعت پڑھنا ہی درست اور افضل ہے، یہ صحیح بات ہے. تو آپ کوشش کریں اسے امام وغیرہ کے پیچھے چلے جائیں. اب اگر کوئی امام وغیرہ ہی ہو اور اس کو اتنی صورتیں یاد نہ ہو تو وہ کیا کرے، ملٹیپل نمبر آف صورتیں پڑھیں. چھوٹے ہی صحیح لیکن ملٹیپل نمبر، مور دین 1، 1 2 3 اور صورتوں میں فرق کرنے. بسم اللہ پڑھ لے. جیسا رمضان میں 30واں پارہ جب پڑھتے ہیں امام صاحب تو کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی صورتیں آتی ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، اگلی صورت بسم اللہ پڑھتے ہیں، اگلی صورت پڑھتے جائیے. تو نمبر آف صورتیں آپ پڑھ سکتے، کوئی مسئلہ نہیں اس میں، ٹھیک ہے. تو کوشش کرے پہلے تو کسی امام کے کسی حافظ کے پیچھے پڑھے تو یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو یہ آپ کا انڈیویجول مسئلہ ہی نہیں ہے کہ ہم جلدی پڑھیں گے تو ختم ہو جائے. نماز جلدی ختم ہو جائیں گی تو کوئی مسئلہ نہیں. پھر اگر جلدی کوشش تو کرنا چاہیے تب تک پڑھیں، لیکن اگر جلدی بھی ختم ہو جاتی ہے تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ ایگزیکٹلی پریسائسلی گھڑی دیکھ کر تو نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں تو جب سورج گہن ہوا تو سورج گہن محسوس ہو رہا تھا کہ مسجد نبی کھلی تھی تو محسوس ہو رہا ہے کہ اوپر اندھیرا ہے، گہن چالو ہے. جیسے اجالا ہونا شروع ہو گیا آپ نے نماز ختم کر دی، مطلب گہن. لیکن اب تو سوفسٹیکیٹڈ مسجد تھے، انڈر گراؤنڈ میں ہوں گی، چھتوں پہ ہوں گی، آس پاس سے کہیں روشنی نہیں آئیں گی. اپروکسیمیٹلی پڑھے، ایگزیکٹلی تو اب ہو بھی نہیں پائے. لیکن ایسی مسجد ہے جو کھلی ہے واقعی میں آج بھی، تو ایسی بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. جب شروع کرے تو گہن چالو ہے، بالکل محسوس ہو رہا تھا، اجالا کم ہے. سورج گہن کی بات ہو رہی ہے نا، اجالا کم ہے اور پھر اجالا دھیرے دھیرے بڑھتا جائے گا، مطلب گہن. تو بہرحال اس طرح سے اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن تھا، کسی نے پوچھا تھا صلاۃ الکسوف یہ اور خسوف کیا اکیلے پڑھی جا سکتی ہے، جیسا مسافر عورت کیسے پڑھیں؟ تو کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ تھا اس لیے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. دیکھیے صلاۃ الکسوف اور خسوف کا ہونا تو یہ چاہیے کہ با جماعت ہی ہو، لیکن سوال یہ کیا اکیلے پڑھ سکتے ہیں؟ جیسا مسافر ہیں، آپ ٹرین میں آپ جا رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو محسوس ہو گیا کہ ہو رہا ہے، اور عورت ہے، مطلب مسجد کا انتظام نہیں ہے یا اس کے شہر میں کوئی پڑھتا نہیں، جیسے یہاں تو اکثر لوگ نہیں پڑھتے. کہاں پڑھتے صلاۃ الکسوف اور خسوف؟ کوئی تصور ہی نہیں، پتہ نہیں کون کون سی ایجاد کردہ نمازیں پڑھتے، یہ پڑھتے نہیں، سنت جو ثابت. بہرحال تو کیا کرے وہ عورت پڑھنا چاہ رہی بیچاری. تو دیکھیے ویسے تو جماعت سے ہونا چاہیے، افضل ہے، لیکن شیخ صالح العثیمین رحمہ اور دیگر موجود ہیں، انہوں نے کہا اگر ایسا مسئلہ ہے کوئی آدمی کسی علاقے میں کوئی شعور ہی نہیں ہے اس نماز کا، پڑھتے ہی نہیں ہے، بولے بھی تو نہیں، تو ایسی جگہ پھر وہ اکیلا پڑھے یا وہ عورت اکیلی پڑھے، انشاءاللہ چل جائیں. یا تو مسافر ہو یا تو عورت ہو اور اس کو مسجد میں انتظام نہ ہو، یا تو آپ مسافر نہیں ہے لیکن آپ کے پاس کوئی نہیں پڑھتا، کسی کو شعور ہی نہیں، تو ایسا انشاءاللہ پھر اکیلا پڑھ لے، کیونکہ اس کے پاس جماعت کا نظم اور لوگ جماعت بناتے نہیں، یا نماز کی ہوتا یا عورتوں کا انتظام نہیں، تو پھر مجبوری میں بہرحال اکیلے پڑھ لے. ورنہ افضل اور بہتر تو یہ ہے کہ با جماعت ہی یہ نماز. یوٹیوب پہ میں کچھ ایک ویڈیو دیکھا تھا، امام مہدی کے آنے سے پہلے گرہن لگے گا، ایسا بھائی نے ایک سوال کیا کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک گرہن ہوگا بول کے انہوں نے کہیں یوٹیوب پہ دیکھا تھا. دیکھیے صحیح روایتوں میں امام مہدی کے ظہور کے وقت گرہن کی کوئی تفصیلات یا
دلیل نہیں ملتی. امام مہدی کا ظہور کب ہوگا، کس زمانے میں، کیسے وقت میں، اور اس کے حالات کیا ہوں گے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہوگا، اس تعلق سے میرا ایک تفصیلی 2 گھنٹے کا بیان ہے. امام مہدی کا ظہور یاد رکھیں، آپ لوگوں دیکھیں. ویسے وہ عنوان ہے علامت قیامت کا بیان. امام مہدی کا ظہور پہلا اس کا ٹاپک ہے. اس کے بعد دجال کا خروج، یاجوج ماجوج کا خروج، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، اور باقی 7 علامتیں. یہ 3 بڑی اور 7 علامتیں ہیں قیامت کی، بڑی 7 علامتیں. 10 علامتیں اور امام مہدی میں نے سب کور کیا، چونکہ امام مہدی سے شروع ہوں گی بڑی علامت. تو لہٰذا اگر آپ ان کو دیکھ لیں تو انشاءاللہ علامات قیامت کے بارے میں آپ کو کوئی انشاءاللہ آسانی سے نہیں گھوم پائیں گا، کیونکہ اس میں قرآن و سنت کے بدلیل بھی ہم نے چیزیں رکھی ہیں اور بہت سارے کوشچن میں سوالات بھی ہیں. تو لہٰذا امام مہدی کے ظہور میں ایکلپس کا گرہن کا کوئی تعلق، بہرحال کوئی روایت سے کوئی سے ہم بات ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.